بھی خیانت نہ ہو اور حق دینے میں بھی تاخیر نہ ہو، یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ قرآن مجید نے مزدور کے دو صفتیں بیان کی ہیں، ہر مزدور کے اندر یہ دو صفتیں ہونی چاہیے۔ کتنی صفتیں؟ ایک صفت القوی، دوسرا الامین، تندرستی اور دیانت اور ایمانداری۔ دو اوصاف مزدور میں ہوں تو یہ اچھا مزدور ہے، یعنی تندرست ہوگا تو کام پورا کرے گا، کمزور ہوگا تو کام نہیں کر پائے گا۔ جب وہ کام مکمل نہیں کر پائے گا تو ممکن ہے کام کرانے والے کا نقصان ہو۔ اسلام قطعی طور پر نہیں چاہتا کسی فریق کو کوئی گھاٹا ہو، کوئی نقصان ہو، کسی فریق کا کام رہ جائے۔ فرمایا کہ مزدور کا پہلا صفت القوی ہے، دوسرا الامین ہے۔ الامین کی وضاحت میں یہ کہا گیا کہ اگر مالک اس کو کہہ دے کہ کام کر دو، اس کے مالک کا وہاں کام کرانے والے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ مزدور کام سمجھنے کے بعد پوری جانکاری کے ساتھ کام کرے، ایسا محسوس کرے کہ گویا اس کا مالک اس کی کھڑا ہے کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ دو اوصاف قرآن مجید نے بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کروا دیا اور شرط جو ہے 8 سال بکریاں چرانا، اپنے پاس رہنا قرار دیا، تو اس میں ان کی بچی نے جو سفارش کی تھی، اس کو مزدور رکھ لو ابا جان، یہ بڑا اچھا مزدور ہے، یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، یعنی طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ طاقتور جسم کے قد و قامت سے اور ڈول پانی کھینچنے سے ظاہر ہو گیا، امانت اس لیے ظاہر ہو گیا کہ اس بچی نے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے اس بچی سے کہا کہ آپ میرے آگے آگے نہ چلیں، میرے پیچھے پیچھے اور مجھے راستہ بتاتی چلیں، پیچھے رہ کر آگے چلیں گے۔ بے پردگی کا خدشہ تھا، تو یہ امانت کی دلیل ہے، یہ امین ہونے کی دلیل ہے۔ اتنا امین، کسی طرح کی خیانت اس کے اندر نہیں، اس کو پیچھے رکھ کر خود آگے چلے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اوصاف قرآن نے بیان کیا۔ مفسرین نے یہاں مزدوری کے مسائل بیان کیے۔ بخاری شریف کے اندر، فتح الباری کے اندر، فیوز الباری کے اندر، نعمت الباری کے اندر ان تمام مسائل پر گفتگو کی گئی۔ کہا گیا کہ مزدور قوی ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے۔ تندرست بندے سے کام کرانے والا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اصول یہ بھی رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی مزدور کو آپ مزدوری پہ رکھتے ہیں تو پھر اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لیں، اس کے وزن کے مطابق جتنا وہ کام کر سکتا ہے اس کی حیثیت طاقت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اگر اس کے طاقت سے کام کا معاملہ زیادہ ہے تو پھر اس کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ رسول پاک کا حدیث الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے نقل کی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی مزدور سے کام کے لیے کہو اس کی طاقت کے مطابق کام وہ کر سکے، مثلا ایک وزنی چیز کسی مزدور کو کہا جائے کہ اس کو اٹھاؤ، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ آدمی وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ آدمی وہ وزن نہیں اٹھا سکتا اس پر جبر کرنا ناجائز ہے، اگرچہ یہ معاملات اس وقت کے غلاموں کے متعلق بیان ہوئے، لیکن مفسرین نے، فقہاء کرام نے اسے موجودہ مزدوری اور اجارہ داری کے معاملات کو بھی سے ثابت کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ان کا خیال ہونا چاہیے۔ اب جہاں اس کے جانی جسمانی نقصان کا خدشہ ہو تو کام کرانے والا بغیر سیفٹی آلات کے، حفاظتی آلات کے اس کو کام کرنے کا حکم نہ دے، یعنی سیڑھی پر چڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ اسلام نے احکامات بیان کیے ہیں، اگر وہ سیڑھی ہلتا ہے اس کے گرنے کا ڈر ہے، جب تک اس کو مضبوط نہ کیا جائے، تحفظ نہ ہو اس سیڑھی پر چڑھنے والے کو، اس وقت تک مزدور کو چڑھنے کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر وہ خود سے چڑھے تو دیکھنے والا اس کو روکے، کیونکہ اس کے جان سے بڑھ کر کوئی کام کی حیثیت نہیں ہے، تعمیرات کی حیثیت نہیں ہے، اپنے وقتی طور فائدے کی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس مزدور کے جان کی حفاظت ہے۔ جہاں بجلی کے کرنٹ کا خطرہ ہو تو وہاں پہلے اس کو تحفظ دیا جائے، جہاں دھوپ میں جلنے کا خطرہ ہو تو پہلے اس کو تحفظ دیا جائے، جہاں کوئی اور زخمی ہونے کا خطرہ ہو تو پہلے اس کو تحفظ دیا جائے۔ اور یہ تمام لیبر لا میں بھی موجود ہیں، موجودہ لیبر لاز میں بھی یہ موجود ہیں، لیکن بہت ساری کمپنیاں، فیکٹریاں اور ٹھیکیدار اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور مزدوروں کے ساتھ جبر اور تشدد کر کے وہ کام کرنے کا اسے جبری حکم دیتے ہیں جو ان کا رائٹ نہیں بنتا۔ تو عزیزان گرامی، ایسے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان